अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ों की उन हालतों के बारे में जानेंगे कि अगर कोई इंसान उन हालतों में रोज़ा नहीं रखता तो उसको कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा और रोज़ा न रखने की उन हालतों में इजाज़त है। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी सूरतें हैं या वो कौन कौन सी हालतें हैं, यानी कब कब इंसान रोज़ा अगर ना रखे तो उसमें उसको गुनाह नहीं मिलेगा। आखिर रोज़ा न रखने की किन किन हालतों में इजाज़त है, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, किन किन हालतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है, यही आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो वो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या जो कुछ भी डोनेशन अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहते हैं, तो वो अपने रब की रज़ा के लिए हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं वो इसमें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पे चंद मसाइल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन हालतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। हज़रात मोहतरम, पहला मसला जो है वो ये कि सफ़र, हमल और बच्चे को दूध पिलाना और बीमारी और बुढ़ापा और हलाक होने का डर और इकराहे शरई और नुकसान अक्ल और जिहाद, ये सब रोज़ा ना रखने के लिए उज़्र है। इन बातों की वजह से अगर कोई रोज़ा ना रखे तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन बाद में जब उज़्र चला जाए यानी उज़्र ख़त्म हो जाए तो उन छोड़े हुए रोज़ों को रख लेना ये फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, अगर कोई इंसान सफ़र में है यानी काफ़ी दूर का सफ़र है और वहाँ पर वो जाना चाहता है, लेकिन सफ़र की मशक्क़तें वो देख रहा है कि काफ़ी सारी मुश्किलात मुझे झेलनी पड़ेगी, या कोई ख़ातून ऐसी है जो हामिला है और उसके वजह से उसको बहुत सारी परेशानियाँ पेश आ रही हैं। इसी तरह कोई औरत है जो अभी उसके कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ है और बच्चे को दूध पिलाना है, इसकी वजह से कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। या फिर बीमारी है और बहुत सख्त वाली बीमारी, हल्का फुल्का बुखार ज़ुकाम नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से, इसी तरह बुढ़ापा है, इसी तरह हलाक होने का डर और इकराहे शरई, यानी अगर उसको मजबूर किया जाए या कोई मजबूरी हो ऐसी जिसके सबब से अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो ऐसी सूरतों में वो रोज़ा न रखने की उसको इजाज़त है। जैसे ही ये तमाम मामलात ख़त्म हो जाएं वो बाद में रोज़ों को अदा करे, क्योंकि बाद में रोज़ों को रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह एक मसला है कि सफ़र से मुराद शरई सफ़र है, यानी इतनी दूर जाने का इरादा। मैंने ऊपर जिक्र किया जो अभी कि सफ़र की सूरत में रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो मुतलकन सफ़र नहीं कि हमें अभी थोड़ी दूरी पर हमको जाना है, हम यहाँ से लेकर 2-4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो ये हमारा सफ़र है तो हम यहाँ पर रोज़ा छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। सफ़र से मुराद शरई सफ़र है, यानी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहाँ तक 3 दिन का रास्ता हो, अगरचे वो सफ़र किसी नाजायज़ काम के लिए ना हो। यानी कोई भी, यानी वो जो सफ़र उसका है वो किसी नाजायज़ काम के लिए हो, तब भी वही सूरत है कि उसमें उसको छूट मिलेगी। अब यहाँ पर मुराद यहाँ पर जो है वो कई सारी सूरतें हो सकती हैं जो अभी इस ज़माने में है कि अगर हमारा सफ़र जो है वो पास हो या दूर हो। अगर सफ़र हमारा जो रास्ता है वो मशक्क़त वाला रास्ता है, आज तो कई हज़ार किलोमीटर का रास्ता कुछ घंटे में तय हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो देखा जाएगा वो यही देखा जाएगा कि वो सफ़र जो है वो कुछ दूरी का है, यानी कुछ 100 किलोमीटर दूरी का वो रास्ता है। इसी तरह ये भी देखा जाएगा कि वो रास्ता जो है वो मशक्क़त वाला रास्ता है, यकीनन उसमें काफ़ी सारी मशक्क़तें पेश आएंगी, तो इन सूरतों में रोज़ा उसको छोड़ने की इजाज़त है। और फिर जैसे ये सफ़र, मतलब वो जहाँ पर वो जा रहा है मंजिल पर पहुँच जाए तो
رمضان کے، اگر رمضان کا مہینہ، ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینے کے بعد وہ اپنے روزوں کو ادا کر لے، کیونکہ یہ روزوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ یعنی وہ انسان جو سفر کر رہا ہے، اس نے دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں ہے، البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم ہوا، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ مسافر نے ذاہوہ کبریٰ سے پہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ جو ہے وہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بھی بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان، وہی میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ سفر جو ہے وہ بہت دور کا یا بہت پاس کا، یہ مسئلہ نہیں ہے، مشقت اگر سفر میں اس کو پیش آنی ہے، اگرچہ وہ 100 کلومیٹر کا ہی راستہ ہے لیکن وہ مشقت والا راستہ ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جو ہے یعنی اگر اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے یہی اس کے لیے بہتر ہے، اگر مشقت والا راستہ ہے تو۔ لیکن اگر 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن مشقت والا راستہ نہیں ہے، بہت آسانی سے وہ پہنچ جائے گا، تو ایسی صورتوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اور وہی شرط ہے کہ اگر روزہ مشقت ذرہ برابر بھی پیش آئے تو اس صورت میں روزہ نہیں رکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح ڈر ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ وہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی ہو، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری اس نے اختیار کی ہو۔ اسی طرح کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا، یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم خادمہ کو بہت کمزور ہو جانے کا گمان غالب ہو، تو ان سب کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جیسے ہی یہ عذر ختم ہو جائے رمضان بعد اس میں وہ روزہ ضرور رکھے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، محض وہم یا خیال یہ کافی نہیں۔ میں نے ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں جو ذکر کیا وہ یہی ذکر کیا کہ گمان غالب یعنی غالب گمان ہے اس چیز کا کہ اگر میں نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، بالکل اس کو یقین ہے اس بارے میں، تبھی یہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا خیال ہے کہ شاید اگر میں روزہ رکھوں گا تو کہیں ایسا ہو نہ جائے، تو اس خیال کی بنیاد پر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، محض وہم و خیال کافی نہیں ہے۔ گمان غالب کی جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔ اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہے، یعنی یا اس شخص کا اپنا تجربہ ہے، یا کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو فاسق نہ ہو اس نے اس کو خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی نشانی ہو، نہ تجربہ، نہ ایسے طبیب نے بتایا ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ محض وہم و خیال سے یا کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ حضرات محترم، آج کل کے اکثر اطباء یعنی اکثر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، اگر کافر نہیں تو فاسق تو ضرور ہیں، اور نہ صحیح تو حاذق و ماہر طبیب نایاب سے ہو گئے ہیں۔ ایسوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں ہوتا، ان کے کہنے پر روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان ڈاکٹر کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے ہیں کہ کس مرض میں روزہ جو ہے یہ مضر ہے اور کس میں نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح ڈر ہو یا عقد خراب ہو جانے کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ سانپ نے کاٹا اور جان کا ڈر ہو تو روزہ توڑ دے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ وہ رکھ سکے گا،
تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دے دے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے، اور ان کے بدلے کے جاڑوں میں اسے رکھنا روزہ یہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ اگر روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا اس پر واجب ہے، فدیہ جو ہے وہ صدقہ نفل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کسی کے بدلے کوئی دوسرا نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اپنے روزے نماز وغیرہ کا ثواب دوسرے کو وہ پہنچا سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ نفلی روزہ جو ہے وہ قصداً جو ہے شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے گا جیسے حیض آ گیا تو بھی قضا واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزہ رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے، اور اس کو توڑنے سے قضا واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ان دونوں میں روزے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں وہ منت کو اپنی پوری کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں، چند وہ صورتیں تھیں جس میں انسان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سبھی باتیں سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور ضرور سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بطریق احسن آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔